बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, वेलकम टू कससुल कुरान एपिसोड 12। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ज़ुलेखा ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, जिसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में बहुत सारे लोग थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे दोस्ती कर ली और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह ताला के बारे में बताते और उन्हें कहते कि ये जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, ये पत्थरों के, लकड़ी के, ये छोटे छोटे जो तुमने बनाए हैं, ये बेहतर हैं या फिर वो अल्लाह ताला बेहतर हैं जिसने सारे जहान को बनाया। तो इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बारे में उन सबको बताते। अब एक रात जब सारे लोग सोए और सुबह उठे तो दो लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने आकर कहा कि ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, हम दोनों ने रात को एक अजीब ख्वाब देखे हैं। हम देखते हैं कि आप बहुत नेक इंसान हैं, तो क्या आप हमें इन ख्वाबों का मतलब बता सकते हैं? उनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अंगूर निचोड़ रहा था और मैंने देखा कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए था और परिंदे उसमें से खा रहे थे। अगर आप इसकी ताबीर जानते हैं तो हमें बताइए। कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा कि मेरे सर के ऊपर ना रोटियां पड़ी हुई हैं और परिंदे आकर उनसे खा रहे हैं। एक ने कहा, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं शराब बना रहा हूँ, तो आप हमें इसका मतलब बताइए, हम बहुत ज़्यादा बेचैन हैं कि इसका क्या मतलब है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले शख्स को बताया जिसने ख्वाब देखा था कि उसके सर के ऊपर से परिंदे खाना खा रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी और उसके बाद परिंदे तुम्हारे सर का गोश्त खाएंगे। और दूसरे शख्स को बताया जिसने ख्वाब देखा था कि वो शराब बना रहा है, उसको कहा कि बादशाह तुम्हें माफ़ कर देगा और तुम अपने बादशाह को शराब पिलाओगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तरह दोनों को उनके ख्वाबों का मतलब बताया। फिर ऐसे ही हुआ, कुछ देर बाद जिसको आपने कहा ना कि उसको फांसी दे दी जाएगी, उसको फांसी दे दी गई। और दूसरा शख्स जिसको आपने कहा था कि उसको आज़ाद कर दिया जाएगा और वो अपने बादशाह को शराब पिलाएगा, उसको बादशाह के सिपाही जेल से लेने आ गए। और जब उसको जेल से लेने आए ना, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने इस फ्रेंड से कहा कि जब तुम बादशाह के पास जाओ तो बादशाह के पास जाकर एक दफ़ा मेरा जिक्र ज़रूर करना, बादशाह को याद दिलाना कि उसने मुझे एक छोटे इल्ज़ाम की वजह से जेल में डाला हुआ है। तो उसने कहा, ठीक है, जब मैं बादशाह के पास जाऊंगा तो मैं आपकी बात करूंगा। लेकिन जब वो शख्स बादशाह के पास गया तो शैतान ने उसको भुला दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई सालों तक फिर जेल में ही रहे। बादशाह एक दिन रात को सोया और उसने ख्वाब देखा कि 7 मोटी काउस हैं जो 7 पतली कमजोर सी काउस को खा रही हैं और 7 गंदुम की बालियां हैं जो जिसके अंदर गंदुम बहुत ज्यादा है और 7 ऐसी बालियां हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी गंदुम नहीं है, बिल्कुल खुश्क हैं वो। तो बादशाह जब उठा तो वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गया और उसने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, मुझे इसके बारे में बताओ। उन सब ने कहा, ये एक अजीब सा ख्वाब है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, आप परेशान ना हो। लेकिन बादशाह बहुत बेचैन था। बादशाह कहता है, इसका कोई तो मतलब होगा। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फ्रेंड जिसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि तुमने बादशाह के पास मेरा जिक्र करना है, वो भी वहां पर खड़ा था। तो उसने कहा, बादशाह, मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब का मतलब बता सकता हूँ, मुझे तुम जेल में जाने दो। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम जेल में जाओ। वो जेल में गया और उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। जब उसने मुलाकात की तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको बादशाह के ख्वाब का मतलब बताया। कहा कि इस ख्वाब का मतलब ये है कि 7 साल मिस्र के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी उगेंगे, बहुत ज़्यादा सब्जियां भी लगेंगी और गंदुम भी उगेगी बहुत ज़्यादा। फिर अगले 7 साल कुछ भी नहीं उगेगा। तो तुम ऐसा करो, ये जो 7 साल जो पैदावार होगी ना, जो चीज़ें बनेंगी, तुम उनमें से कुछ चीज़ें सेव करते रहना ताकि अगले 7 साल तुम्हारा गुजारा हो सके। तो वो जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फ्रेंड था ना, वो बादशाह के पास वापस आया और उसने आकर बादशाह को सारी स्टोरी बताई और उसके ख्वाब का मतलब बताया। बादशाह बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतना अच्छा मतलब मेरे ख्वाब का बताया है, ये कोई आम आदमी नहीं है। बादशाह ने पूछा, ये तुम्हें किसने बताया? उसने कहा कि वही जिसको आपने इतने सालों से एक इल्जाम की वजह से जेल में डाला हुआ है। बादशाह ने कहा, उसको फौरन मेरे पास लेकर आओ। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फ्रेंड जेल में गया और उसने जाकर हज़रत यूसुफ से कहा कि आपको बादशाह बुला रहा है। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से बाहर आ गए नहीं, बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से बाहर नहीं निकले। हज़रत यूसुफ ने कहा कि मैं तो नहीं आऊँगा बाहर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बादशाह से कहो कि वो अपनी बीवी ज़ुलेखा से पूछे कि जो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था वो सच था या झूठ था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फ्रेंड बादशाह के पास दोबारा आया और उसने आकर बादशाह को कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, पहले तुम अपनी बीवी से पूछो
کہ جو ان پر الزام لگایا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام پر جو تم نے الزام لگایا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ۔ اس کی بیوی زلیخا نے کہا ہاں، وہ میں نے صرف ان کو پھنسانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ بادشاہ نے فوراً کہا کہ یوسف علیہ السلام سے کہو کہ سب مان گئے ہیں کہ وہ جھوٹا الزام تھا، اب آپ باہر آ جائیں۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ حضرت یوسف نے یہ کیوں کہا کہ پہلے وہ اپنی بیوی سے پوچھے کہ جو اس نے الزام لگایا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ اب اپنی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا، کسی سے بدتمیزی نہیں کی، ایک بچہ اٹھا اور اس نے آپ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس نے ٹیچر کو کہا کہ اس نے گالی دی ہے۔ ٹیچر نے آپ کو کہا کہ اٹھو اور کلاس سے باہر چلے جاؤ۔ ٹیچر نے آپ کو پورا پیریڈ کلاس سے باہر کھڑا کیا۔ پھر پیریڈ کے بعد کہا ٹیچر نے کہ اب آپ واپس آ جاؤ، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ کیا آپ راضی ہوں گے؟ آپ تو راضی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے گالی دی ہی نہیں اور ٹیچر کو لگ رہا ہے کہ آپ نے گالی دی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کیا تھا، اور آپ نے کہا کہ پہلے جو مجھ پر الزام لگایا ہے اس کے بارے میں تو دیکھ لو کہ وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نہیں نکلے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے اور آپ نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے مصر کی جتنی بھی گڈز ہیں نا، جتنی بھی کھانے پینے والی چیزیں ہیں، تم مجھے ان کا مینیجر بنا دو۔ اب بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی جتنے بھی کھانے پینے سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں نا، سب کا مینیجر بنا دیا۔ اب مینیجر بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے سسٹم کو اتنا اچھا چلایا کہ کچھ دیر بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب جو مصر کے ارد گرد کے لوگ تھے نا، وہ مصر میں کھانے پینے والی چیزیں لینے آیا کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم مصر جاؤ اور وہاں سے کھانے پینے والی چیزیں لے کر آؤ، یعنی غلہ لے کر آؤ۔ لیکن حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے بھائی حضرت بنیامین کو نہیں بھیجا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو حضرت یوسف ان سے دور ہوئے تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بھی اب مجھ سے دور ہو جائے۔ تو اب حضرت یعقوب کے 10 بیٹے مصر میں گئے اور حضرت یوسف کے پاس گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، اس کا نام بنیامین ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تب تک تمہیں غلہ نہیں دوں گا جب تک تم اپنے اس بھائی کو بھی نہیں لے آؤ گے۔ وہ 10 کے 10 مصر سے دوبارہ کنعان گئے اور جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو مان نہیں رہے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام پھر مان گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بھائی کو لے جانا، لیکن اس کا خیال رکھنا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے اپنے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کے ساتھ مصر میں جب گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو الگ بلایا اور ان کے گلے لگ گئے اور ان کو بتایا کہ اے بنیامین، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ جب حضرت بنیامین کو پتہ چلا کہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ رونے لگے۔ ایک بھائی جو اپنے بھائی سے بہت سالوں پہلے دور ہو گیا تھا، جب اتنے سالوں بعد وہ آپس میں ملے تو وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا دل نہیں کر رہا تھا کہ ان کا بھائی ان سے دور ہو۔ انہوں نے پلان بنایا کہ ہم حضرت بنیامین علیہ السلام کے بیگ میں کچھ محل کا سامان ڈال دیں گے اور بعد میں پھر اعلان کریں گے کہ محل کا سامان کس نے چوری کیا ہے۔ جب بیگ چیک کیے جائیں گے تو حضرت بنیامین کے بیگ سے سامان نکلے گا اور پھر اس کی سزا کے طور پر ان کو یہاں پر ہی رکھ لیا جائے گا۔ تو ایسے ہی کیا گیا، حضرت بنیامین علیہ السلام کے بیگ میں سامان ڈال دیا گیا، اور جب سارے بھائی حضرت بنیامین کے ساتھ محل کے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو ایک سپاہی نے آواز دی، رک جاؤ، محل کا سامان چوری ہوا ہے، تو اور وہ جس کے بیگ سے نکلا اس کو یہاں پر ہی رکنا ہوگا۔ سارے بیگ چیک کیے گئے، کسی کے بیگ سے کچھ نہیں نکلا۔ آخری بیگ حضرت بنیامین کا جب چیک کیا گیا اس میں سے سامان نکل گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور باقی 10 بھائیوں کو کہا کہ تم سب چلے جاؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بیٹے بہت پریشان ہو گئے کہ ہمارے بابا نے ہم پر اعتماد کیا تھا کہ ہم حضرت بنیامین کی کیئر کریں گے۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے وہ اتنے دکھ میں رہتے ہیں، اب حضرت بنیامین بھی ان سے دور ہو گئے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ لیکن انہوں نے آ کر اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ساری سٹوری بتائی
تو حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی ان کی آنکھوں سے ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ اتنا روئے اپنے بیٹوں کی یاد، اور بس انہوں نے ایک جملہ کہا، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ میرے سارے بیٹوں کو میرے پاس لے آئے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ایک دفعہ دوبارہ جاؤ مصر میں اور جا کر عزیز مصر سے بات تو کرو اور اسے ریکویسٹ کرو کہ ہمارے بابا بوڑھے ہیں اور وہ اپنے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتے۔ تو وہ 10 بیٹے دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آئے، اور انہوں نے آ کر جب ساری سٹوری بتائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور آپ رونے لگے، اور آپ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو سارے بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا بات ہونے لگی۔ جب ایک دفعہ غور سے دیکھا تو سب نے کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اللہ نے مجھے اس کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو سارے بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ڈرنے لگے کہ اب کیا ہوگا، اب تو حضرت یوسف علیہ السلام ہم سے بدلہ لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض ان بھائیوں کو دی اور کہا کہ جا کر میرے بابا جو مجھ سے دور ہو گئے تھے ان کی آنکھوں پر لگانا، جب تم یہ ان کی آنکھوں پر لگاؤ گے تو ان کی آنکھوں میں روشنی دوبارہ آ جائے گی اور وہ دیکھ سکیں گے۔ تو بھائیوں نے ایسا ہی کیا، بھائی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر حضرت یعقوب کے پاس آئے، تو حضرت یعقوب نے پہلے ہی ان سے پوچھ لیا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جب ان کے بھائیوں نے ان کو قمیض دکھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر وہ قمیض لگائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور آپ دوبارہ دیکھنے لگے۔ اور جب بھائیوں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی مصر کے بادشاہ ہیں اور انہوں نے یہ قمیض آپ کے لیے بھیجی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ نے اگر چاہا تو اللہ میرے سارے بیٹوں کو میرے پاس واپس لے آئے گا۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کی کھانے کی دعوت کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب جب اپنے بیٹوں کے ساتھ محل میں انٹر ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے جھک گئے، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے بابا جان، یہ ہے اس خواب کا مطلب جو میں نے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے سورج چاند ستارے سب جھکے ہوئے ہیں، اور اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ ان کے بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا اور ان کے بابا سے ان کو دور کیا، اللہ نے ان سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے دوبارہ جھکا دیا تھا۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دوبارہ مل گئے۔